اللهم صل على محمد وعلى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ امام زمانہ کی بارگاہ میں منقبت کے درشان مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے، از سقیفۃ آئی دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پہ، منصب نبوت پہ، سیدہ کی عصمت پہ، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پہ، جن کو شک ہے بارہ پہ، باروے کی غیبت پہ، سب ہی مار کھائیں گے سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، جھوٹ بولنے کو ہم مشغلہ سمجھتے ہیں، بات بات پہ بے جا مصلحت برتتے ہیں، اور منافقت کو بھی مصلحت ہی کہتے ہیں، لہو و لعب کا سامان ہم گھروں میں رکھتے ہیں، کس طرح چھپائیں گے
کس طرح چھپائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ نعمت شریعت کو بوجھ ہی سمجھتے ہیں، لہو و لعب ہی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں، صاحبان زر کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، تنگ دست مومن کو بس یوں ہی سمجھتے ہیں، کیا مقام پائیں گے، کیا مقام پائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ اور یہ ہمارے مکر و ریا شاطرانہ عیاری، کیا ہمارے صوم و صلاۃ اور یہ عزاداری، کتنا ہے خلوص ان میں کس قدر ریاکاری، کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری، کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ اور دعوی محبت جو صبح و شام کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں، خمس بھی نہیں دیتے غیبتیں بھی کہتے ہیں، مومنوں سے بھی دل میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، کس طرح نبھائیں گے، کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے۔ جھوٹ بولنے کو ہم مشغلہ سمجھتے ہیں، بات بات پہ بے جا مصلحت برتتے ہیں، اور منافقت کو بھی مصلحت ہی کہتے ہیں، لہو و لعب کا سامان ہم گھروں میں رکھتے ہیں، کس طرح چھپائیں گے، کس طرح چھپائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ اور اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ، حمد و نعت و سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے
جب امام آئیں گے بام و در سجائیں گے، جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے، جب امام آئیں گے۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دی کی حیات تذکرہ پنج تن میں ہے، راہ نجات ذکر حسین و حسن میں ہے۔ دی کی حیات تذکرہ پنج تن میں ہے، راہ نجات ذکر حسین و حسن میں ہے۔ ہتھیار کے بغیر کرے نصرت حسین، ہتھیار کے بغیر کرے نصرت حسین، یہ فن تو صرف اصغر تشنا دہن میں ہے، یہ فن تو صرف اصغر تشنا دہن میں ہے۔ دی کی حیات تذکرہ پنج تن میں ہے، راہ نجات ذکر حسین و حسن میں ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام مولانا غلام رضا روحانی صاحب سے کہ آئیں اور آج کے سیشن سے خطاب کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ایک سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی عزیزان گرامی قدر، ہم حسب وعدہ، حسب عادت، حسب طریقہ
پہلے ایک فقہی مسئلے کو آپ عزیزان کی سماعتوں کی نظر کریں اور اس کے بعد پھر جو ہمارا عنوان چل رہا ہے اس پر ہم سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اچھا، ہماری بات سفر کے مسائل کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے یہ بتایا کہ اگر آپ اپنے وطن سے نکل رہے ہیں تو کیا احکامات ہیں، جس جگہ پر آپ پہنچ رہے ہیں وہاں کے اعتبار سے کیا احکامات ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے وطن سے دوپہر کی اذان کا وقت آنے کے بعد نکلتے ہیں تو پھر آپ کو روزہ ہر صورت میں پورا کرنا ہے، اور اگر آپ اپنے وطن سے دوپہر کی اذان سے پہلے نکلتے ہیں تو پھر جب تک آپ نہیں نکلے تب تک تو آپ کا روزہ ہے، جب آپ مسافر بن گئے تو آپ کا روزہ گیا۔ اب جس جگہ پر آپ لینڈ کر رہے ہیں، اگر دوپہر کی اذان سے پہلے ہی لینڈ کر گئے تو پھر آپ کا روزہ ہو سکتا ہے، اگر آپ نے دوران سفر کوئی ایسا کام نہیں کیا، مثلا کھایا پیا نہیں جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، تو اگر آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو آپ کو روزہ دوبارہ کنٹینیو ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو ایسا کام کر چکے ہیں تو روزہ باطل ہو چکا ہے وہ، لیکن کوئی قضا کوئی کفارہ کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ رمضان کے اختتام پر آپ کو ایک روزے کی قضا کرنی ہے۔ اور اگر آپ کی لینڈنگ دوپہر کی اذان کا وقت آنے کے بعد ہو رہی ہے تو ویسے ہی آپ کا روزہ جو ہے وہ چلا گیا۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا اگر آپ کی اذان سے پہلے لینڈنگ ہو گئی، اس صورت میں جب آپ کا 10 دن تک ٹھہرنے کا ارادہ ہو۔ اگر آپ کا 10 دن قائم کا ارادہ نہیں ہے مستقل ایک جگہ پر، تو بھی آپ مسافر بن چکے ہیں، آپ کا روزہ گیا، چاہے آپ کی لینڈنگ دوپہر کی اذان سے پہلے ہو چاہے دوپہر کی اذان کے بعد ہو، آپ کا روزہ جو ہے وہ باطل ہی رہے گا، آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اب آئیے آخری سیگمنٹ کہ آپ کسی جگہ سے مسافر ہیں، ٹھیک ہے جی، مسافر ہیں اور آپ وہاں سے اپنے وطن لوٹ کر واپس آ رہے ہیں۔ اب مسافر ہیں تو ویسے آپ کا روزہ تو ہے ہی نہیں، یا اگر آپ مسافر ہیں لیکن وہ والے مسافر ہیں جس پر سے مسافر کا عنوان ہٹ چکا ہے، 10 دن سے زیادہ قیام ہے، اگر 10 دن سے زیادہ قیام ہے تو پھر وہی والا قانون چلے گا جو اپنے وطن کا قانون تھا۔ یعنی اگر آپ مثال کے طور پر پاکستان میں رہتے لیکن دبئی میں گئے تھے اور 10 دن دبئی میں رہ لیے، تو اب دوبارہ دبئی سے آتے ہیں وہی پاکستان والا قانون کیا، اگر دوپہر کی اذان سے پہلے آپ کا سفر ہے تو آپ کو روزہ تو ہے ہی جب تک سفر سٹارٹ نہیں کیا، دوپہر کی اذان کے بعد ہے تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، مکمل کرنا ہی کرنا ہے۔ دوپہر کی اذان سے پہلے اگر شروع کیا تو روزہ تھا، سفر کیا، مسافر ہوئے، روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اگر دوبارہ وطن میں آپ لینڈ کیے اور دوپہر کی اذان سے پہلے لینڈ کر لی تو چونکہ وطن لینڈ کر رہے ہیں تو وہ روزہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا اگر دوپہر کی اذان سے پہلے آپ لینڈ کر گئے، اور اگر دوپہر کی اذان کے بعد لینڈ کیے تو وہ خود بخود روزہ باطل ہو چکا ہے آپ کا، اس دن کا روزہ آپ کا گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ سے اپنے وطن آ رہے ہوں تو وہاں اگر آپ کے 10 دن ہیں تو پھر وہ دوسرے قانون لگ جائیں گے، ورنہ آپ کا روزہ تھا ہی نہیں، آپ جب وہاں سے اڑے۔ اور اگر دوپہر کی اذان سے پہلے اپنے وطن آ رہے ہیں، آپ کو روزہ رکھنا ہے، تو آپ درمیان میں کوئی ایسا کام نہ کریں فجر کی اذان سے وقت لے کر اپنے وطن میں لینڈ کرنے تک۔ اگر آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے تو پھر آپ کا روزہ ہو جائے گا، آپ کو رکھنا ہی پڑے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سفر کے بعد روزہ نہیں ہو پائے گا، تو آپ دوران سفر کچھ نہ کچھ کھا پی لیں تاکہ جو ہے وہ آپ کا روزہ خود بخود باطل ہو جائے، تو آپ چاہیں بھی تو نہیں رکھ سکیں گے۔ اور اب اس کا حکم یہ ہوگا کہ جب آپ لوٹ کر وطن آ گئے تو اس کے بعد جب وہ روزہ چلا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اس کی قضا کریں گے۔ اچھا، ان تمام صورتوں میں جہاں پر سفر کی وجہ سے روزہ معاف ہو جاتا ہے اس دن کا، مسافرت کا، تو دین یہ بہت ہائیلی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ بلا وجہ کوئی غذا استعمال نہ کریں، مجبوری کے بغیر پسند کرتا ہے۔ آپ کھائیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ دین کہتا ہے کہ نہیں، تم روزے داروں کے طرح سے ان کے رنگ میں رنگ کے رہو، جیسے روزے دار رہ رہے ایسے رہو، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ مثال کے طور پر وغیرہ وغیرہ، جب روزے کا افطار کا وقت ہے تو اس کے بعد ہی تم بھی کھانا کھاؤ۔ تو وہ ایک ادب اور آداب جو ایک انسان کی مورل رسپانسبلٹی ہوتی ہے، انسان اس کو ضرور نبھائے، لیکن شریعت کے اعتبار سے اس کا روزہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ باطل ہو چکا ہوگا، روزہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک تو بات ہو گئی جناب علی ہماری اس حوالے سے کہ فقہی مسئلہ۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع پر، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اصول و عقائد، اسلام کی بنیادی اصول و عقائد۔ تو ہم نے کہا کہ ہم توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت پر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے شروع میں 2 سے 3 تقاریر توحید پر کی، اور تقریباً جو ہے وہ ہماری 2 سے زیادہ تقاریر عدل پر ہو چکی ہیں، اور آج ہماری 6ٹھی گفتگو ہے، اور اصولاً تو آج ہمارا موضوع نبوت مکمل ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں پتا آج ہم موضوع نبوت سٹارٹ بھی کر پائیں گے کہ نہیں، میری خواہش ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے موضوع نبوت کو سٹارٹ تو آج کر ہی دیں گے۔ اور اسی مناسبت سے میں نے
آئے بیست آپ کے سامنے پڑھی، لیکن بہرحال تھوڑا سا ہم عدالت کے عنوان کو مزید دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ کہ پروردگار عالم کی وحدانیت کے بعد، اس کائنات کے خالق و مالک کو ماننے کے بعد، سب سے اہم چیز جو اس عقیدے کو مضبوط بناتی ہے اور آگے کے سسٹم کو صحیح بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے، وہ عقیدہ عدالت ہے۔ یعنی اگر میں اس کائنات کے پروردگار کو مان لوں اور پروردگار کو ماننے کے بعد یہ بھی مان لوں کہ ہاں وہ کوئی سسٹم ہے جس سسٹم کے تحت وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے اور ہم کو گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، میں یہ بھی مان لوں کہ قیامت ہے، مثال کے طور پر جزا ہوگی، سزا ہوگی، جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو جنت ملے گی، جو برے لوگ ہوں گے ان کو جناب علی جو ہے وہ جہنم ملے گی اور خدا کا عذاب ہوگا، لیکن ساری باتوں کے ساتھ ساتھ میں کہوں بھائی خدا عادل ہونا ضروری نہیں ہے، تو آپ سمجھیں کہ سارا ملیا میٹ ہو جائے گا۔ یعنی جب مجھے پتہ ہے کہ آخر میں مثال کے طور پر ہونا وہی جو پروردگار نے چاہنا ہے، پروردگار نے کرنا ہے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ نیکوکاروں کو جنت میں ڈالے اور بروں کو جہنم میں ڈالے، وہ اٹھا کے نیکوکاروں کو جنت میں ڈال سکتا ہے، بدکاروں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، اس کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کوئی عادل نہیں ہے، اس کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ پھر اس کے بعد بظاہر بچے گا نہیں کچھ بھی پریکٹیکلی، میں خود سے انسان رہنا چاہوں ایک اور بات ہے، لیکن جب پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا، یا مثال کے طور پر کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ انسان کے پاس موٹیویشن باقی نہیں رہ جاتا ہے کہ انسان کیوں بلا وجہ تکلیف برداشت کرے، کیوں مظلومیت برداشت کرے، مثال کے طور پر کیوں انسان جو ہے وہ پروردگار کے احکامات کی تعمیل کی خاطر جو ہے بھوک پیاس برداشت کرے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے، فجر کے وقت اٹھے، حلال و حرام کا خیال رکھے، پتہ نہیں کیا 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 کیا۔ تو نظام عدل بڑا ضروری ہے۔ البتہ یہ بات ضروری ہے سمجھنا عزیزان گرامی کہ عدل کے اندر بہرحال عدل وہ نہیں ہے جو میری نگاہوں میں عدل ہو، عدل وہ ہے جو پروردگار کی نگاہوں میں عدل ہو۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ جس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ یعنی عدل بہرحال ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، عدل جو ہے بہرحال پروردگار ڈیسائیڈ کرے گا۔ میں یوں کہوں، ایک مثال سمجھانے کے لیے دوں آپ کو کہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو نظام امتحانات ہے، مثال کے طور پر سکولز وغیرہ کے اندر، کالجز کے اندر، وہاں ہمارے پاس کسی کو پاس کرنے کا، فیل کرنے کا، فرض کرنے پوزیشن دینے کا ایک ہی معیار ہے، اس کی آخری کاپی جو لکھ کر ایک آئے، 3 گھنٹے کمرے امتحان میں جو لکھ کر آئے، اسی بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں، اسی بنیاد پر ہم نمبر دیتے ہیں، اسی بنیاد پر جناب علی ہم جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کون پاس، کون فیل، کون فرسٹ، کون سیکنڈ۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچرز کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی جس بچے کو ہم فرسٹ دے رہے ہیں فرسٹ نہیں ہے، جس بچے کو فرسٹ نہیں دے رہے ہیں وہ فرسٹ ہے۔ پورا سال ٹیچر نے پڑھایا ہے، محنت کی ہے، سب کچھ کیا ہے، جانتا ہے میرا بچہ کہاں پڑھ کھڑا ہے، اس کو کتنا آتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس 3 گھنٹے کے اندر ایک سوال حل کرنے میں اسے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم تو جناب علی اسی بنیاد پر جو ہے اس کو پوزیشن سے گرا دیتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے یا صحیح، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ پروردگار کے پاس نظام عدل وہی ہو جو میرا نظام عدل ہے۔ میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور کل کو میں اپنے نظام کی بنیاد پر پروردگار سے بات نہیں کر سکتا۔ میں اور ذرا کھل کے مثال دوں، فرض کریں جناب علی کہ ہمارے نگاہ میں وہ 2 بچے برابر ہیں جنہوں نے کتاب لکھی، جو کاپی لکھ کر آئے امتحان کے اندر۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچہ وہ ہے کہ جس کو اس کی ماں نے مثال کے طور پر رات کو 8 بجے سلا دیا تھا، اچھا سا کھانا کھلا کے، 8 بجے کا سویا بچہ صبح جو ہے وہ 6 بجے جاگا تھا، فرض کر لیں کہ صبح 4 بجے جگایا تھا اس کی ماں نے، 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کے بعد، بہترین نیند پوری کرنے کے بعد پھر اس کو صبح سویرے مثال کے طور پر جو ہے وہ گرما گرم دودھ بھی پلایا اور بہترین ناشتہ بھی کروایا اور 2 گھنٹے ریویژن بھی کروایا اور اس کو بڑے مزے سے نہلا کے دھلا کے کپڑے اچھے پہنا کے تیار کر کے اس کو امتحان کے لیے بھیجا کمرے امتحان میں۔ اور ایک وہ بچہ ہے جس کی ماں کو مثال کے طور پر 104 بخار تھا، گھر میں کوئی کرنے والا نہیں تھا، یہ بچہ اپنی پڑھائی نہیں کر سکا، مثال کے طور پر رات کو 12 بجے تک ماں کے سر پر پٹیاں رکھ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، بے چین ہو رہا تھا، اسی حالت میں سویا جاگا، اس کو بیچارے کو کچھ نہیں پتا کب سویا ہوں کب جاگا ہوں۔ اس کی ماں نہ اس کو ڈھنگ سے رات کا کھانا کھلا سکی، نہ اس کو صبح کا ناشتہ دے سکی، بیچارہ اٹھا صحیح طرح سے منہ بھی نہیں دھو پایا، اس نے صحیح طرح سے کتابیں بھی نہیں چیک کر پایا، ماں کا سر دباتا رہا، اور اس کے بعد جناب علی بڑی مشکل سے تھکا ہارا تکلیف کے عالم میں مثال کے طور پر وہ کمرے امتحان میں پہنچا اور جو لکھ سکا بیچارہ وہ لکھ پایا۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس 3 گھنٹے سے پہلے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تمہیں کھانا ملا ہے کہ نہیں ملا، تمہیں نیند ملی کہ نہیں ملی، تمہیں آرام ملا ہے کہ نہیں ملا، تمہاری زندگی میں مشکلات تھیں یا نہیں تھیں، ہم فیصلہ کریں گے اس 3 گھنٹے میں جو تم نے اس کاپی میں لکھا ہے اس کی بنیاد پر۔ کیا ضروری ہے کہ پروردگار کا نظام عدل بھی یہی کہے؟ عین ممکن ہے نہیں، پروردگار کا نظام عدل کچھ اور کہے۔ تو سمجھانا یہ ہے عزیزان گرامی
کہ میرا اور آپ کا سوچنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے. اس کے لیے بڑی سادہ سی ایک بڑا واقعہ ہے. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, لہٰذا میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے واقعہ بیان نہیں کروں گا, لیکن سمجھانے کے لیے ایک واقعہ مشہور ہے مولا امیر کے زمانے میں مولا کائنات کے فیصلوں میں. یہ نظام عدالت کے بارے میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جناب ایک شخص جو ہے وہ کیا بولتے 3 لوگ تھے جو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, اور تینوں کے پاس جو ہے وہ 3 روٹیاں تھیں, تو 9 روٹیاں تھیں. تو سوری جو واقعہ ہے میں آپ کو سناؤں, سوری میں مس کر گیا. 2 آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں, ایک کے پاس جو ہے وہ 3 روٹیاں تھیں, 8 روٹیاں تھیں. تو یہ جناب علی جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, تو اس نے اپنی 5 روٹیاں نکالی, سے 3 نکالی. دونوں دوست سے سفر کر رہے تھے. ایک تیسرا مسافر ان کے ساتھ آ کر لینڈ کر گیا. دوبارہ واقعہ سنیں تاکہ بات کلیئر رہے. 2 دوست ہیں, کھانا کھانے بیٹھے ہیں, سفر پر جا رہے تھے. راستے میں ایک مسافر آیا, ان 2 دوستوں نے اپنا کھانا نکالا. ایک دوست کے پاس مثلا اے کے پاس 5 روٹیاں تھیں, بی کے پاس جو ہے 3 روٹیاں تھیں. ایک سی جو ہے وہ مہمان بن کر آ گیا, کہنے لگا میں تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤں. تو کہا بھائی مہمان اللہ کی طرف سے رحمت ہوتا ہے, بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. اب جب تینوں نے مل کر کھانا کھا لیا, تینوں نے جب کھانا کھا لیا تو اس مسافر نے کہا جیب سے 8 درہم نکالے, اور 8 درہم نکالنے کے بعد اس نے ان دونوں دوستوں کو دیے کہ یار میرے پاس تو کچھ نہیں تھا, کھانا تمہاروں کا کھایا, لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ 8 درہم میرے پاس ہے, میں اس کھانے کے لیے تمہارے ساتھ پیش کروں, تم آپس میں شیئر کر لو اس کو. یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا. جب یہ 8 درہم تقسیم کرنے کی باری آئی تو جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا بھائی دیکھو 5 روٹیاں میری تھیں, 3 روٹیاں تیری تھیں, تو 5 درہم میرے ہونے چاہیے, 3 درہم تیرے ہونے چاہیے, ہم دونوں مل کے کھانا کھایا ہے. اس نے کہا کہ نہیں بھائی انصاف یہ ہے کہ چاہے ہم نے جس کی بھی جتنی روٹیاں تھیں, لیکن 4 درہم تجھے ملے, 4 ملے, ہم کو برابر ملنے چاہیے, اس لیے کہ ہم نے برابر قربانی دی. اب جناب علی دوستی تھی, یاری تھی, بھائی چارے کی تھی, تو کوئی جھگڑا ہو گیا, اور یہ جھگڑا جو ہے مالی معاملات میں جھگڑے ہو ہی جاتے. 5 والا نے کہا بھائی انصاف یہ ہے, عدل یہ ہے جناب علی کہ جو ہے مجھے 5 ملے تجھے 3 ملے. 3 کی روٹیاں تھی, اس نے کہا بھائی عدل اور انصاف یہ ہے کہ مجھے 4 ملے تجھے بھی 4 ملے. اب دیکھیں 2 الگ الگ عدل کی ڈیفینیشن ہمارے پاس آ گئی ہیں. ایک ڈیفینیشن ایک ہی ہے جو کہہ رہا ہے کہ بھئی عدل یہ ہے کہ دونوں کو 4 درہم ملنے چاہیے جس کی 3 روٹیاں تھیں. ایک ڈیفینیشن بی کی ہے, بی کہہ رہا ہے کہ بھئی میری ڈیفینیشن عدل کی الگ ہے, میری 5 روٹیاں تھیں, تیری 3 روٹیاں تھیں, مجھے 5 ملنے چاہیے تو یہ 3 ملنے چاہیے. اب دیکھیں اصل عدل کیا ہے, تو یا اے والی بات صحیح ہونی چاہیے کہ 4 ملنے چاہیے, یا بی والی بات صحیح ہونی چاہیے کہ جس کی 5 ہیں اس کو 5 ملے, جس کے 3 ہیں اس کو 3 ملے. یہ دونوں اپنا معاملہ لے کر پہنچے مولا کائنات کے پاس. مولا کائنات نے سارے معاملے کو سنا تو مولا کائنات نے مسکرا کر اے والے سے کہا کہ دیکھ یہ بی بات کر رہا تو اس کی بات مان لے, تیرا فائدہ ہے. سمجھایا؟ اس نے کہا نہیں یا علی اب اس وقت چھوڑنے فائدہ نقصان کو, مجھے تو عدل اور انصاف چاہیے, میری بات صحیح ہے اے یا بی. مولا کائنات نے فرمایا نہ اے کی صحیح نہ بی کی صحیح, بالکل سی, ایک تیسری بات ہے. اب یہ ہے چونکنے والی بات کہ اے ایک زاویے سے دیکھ رہا ہے عدل اور انصاف کو, بی جو ہے وہ دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہے عدل اور انصاف کو, لیکن مولا کائنات نہ اے کے زاویے نظر کو تسلیم کر رہے ہیں نہ بی کے نظر کو تسلیم کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بالکل تیسرا قانون ہے عدل کا. یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا اگر یہ کہتے تھے کہ بی کی بات صحیح ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے, دونوں ہی راضی تھے, کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. مولا کائنات نے کہا نہیں, نہ اے کی بات صحیح نہ بی کی بات صحیح, بالکل تیسری بات. ابھی تیسری بات کیا ہے؟ امام نے کہا بھی بیٹھو, تم دونوں کے پاس کتنی روٹیاں تھیں؟ 8 روٹیاں. مولا نے کہا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تم تینوں نے برابر برابر کھانا کھایا, ٹھیک ہے. تو اب میں اس کو سمجھانے کے لیے ہر مختلف انداز سے سمجھایا جا سکتا ہے, سمپل سمجھا رہا ہوں. پہلی روٹی اٹھائی, 3 ٹکڑے کیے, ایک حصہ اے نے کھایا, ایک بی نے کھایا, ایک سی نے کھایا. پھر دوسری روٹی اٹھائی, 3 حصے کی, ایک اے نے کھایا, ایک بی نے کھایا, ایک سی نے کھایا. تو 8 کی 8 روٹیاں اس طرح اٹھاتے گئے, اور ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑا اے نے کھایا, ایک ٹکڑا بی نے کھایا, ایک ٹکڑا سی نے کھایا. تو 8 روٹیوں کے جب 3 ٹکڑے کیے تو کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 24 ٹکڑے. سیدھی سی بات ہے, 8 3 24. 24 ٹکڑے ہوئے, اور اس 24 ٹکڑوں میں سے ہر ایک نے کتنے کتنے کھائے؟ وہی 8 کھائے. 8 روٹی میں سے ایک حصہ اے نے کھایا, ایک بی نے کھایا, ایک سی نے کھایا. تو 8 حصے اے نے کھائے, 8 حصے بی نے کھائے, 8 حصے سی نے کھائے. ان دونوں نے کہا یا علی بات تو صحیح ہے آپ کی کہ ہم اگر اس کو فرض کریں کہ برابر کھائے تو اسی طرح سے بنتا ہے. امام نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل جناب علی 8 روٹیوں کے 24 حصے میں سے ہر آدمی نے 8 حصے کھائے. کہا ٹھیک. امام نے کہا اے سے کہ ایک بات بتا, تیری کتنی روٹیاں تھیں؟ کہا مولا میری 3 روٹیاں تھیں. کہا اگر تیری 3 روٹیوں کے 3 حصے کریں کتنے حصے بنتے ہیں؟ کہا مولا 9 حصے. کہا 9 میں سے کتنے 8 تو نے کتنے حصے کھائے؟ کہا 8 حصے.
اپنے ہاتھ سے کھا لی، تیرا ایک حصہ بچا. جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے بھی 3 حصے کرو ہر روٹی کے. تو 5 روٹی کے جب 3 حصے کرتے ہیں تو 15 حصے بنتے ہیں. ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ سب نے 8 حصے کھائیں. تو بی کی جو 5 روٹیاں تھیں جس کے 15 حصے بنے تھے، اس میں سے بی نے کتنے حصے کھائے؟ 8 حصے. کتنے بچے؟ 7. اب سی نے جو 8 حصے کھائے ہیں، ایکچولی ایک حصہ اے سے کھایا ہے، 7 حصے بی سے کھائے. اب جب سی نے 8 درہم نکال کے دیے، ہم فرض کرتے ہیں اس نے 8 ٹکڑوں کے 8 درہم نکال کے دیے، تو بھائی اے کے اس نے ایک حصہ کھایا تھا، 1 درہم اس کو ملنا چاہیے. بی کے 7 حصے کھائے تھے، 7 درہم اس کو ملنے چاہیے. یعنی اے کو جو 3 مل رہے تھے وہ بھی گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ اے کے پاس عدل کی ڈیفینیشن الگ ہے، بی کے پاس عدل کی ڈیفینیشن الگ ہے، لیکن مولا کائنات کے پاس عدل کی ڈیفینیشن ہی ڈیفرنٹ ہے. جب ہم پروردگار کی بارگاہ میں جائیں گے تو میں اور آپ اور انداز سے سوچ رہے ہوں گے. یعنی مثال کے طور پر میں کہوں کہ پروردگار میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے روزے کیے، اتنے حج کیے. پروردگار کی نگاہوں میں نظام عدل کے حساب سے ممکن ہے پروردگار کے بھی تیری نمازوں کا یہ جو تو حساب و کتاب مجھے گنوا رہا ہے اس کی قیمت اتنی بنتی ہے. یعنی میں آپ کو سمپل سمجھاؤں کہ مثال کے طور پر اگر ہر انسان اپنی اپنی مثلا جو ہے وہ بریانی پلیٹ لے کر آ جائے تو کیا ایک ہی قیمت پہ بکے گی؟ بریانی تو سب نے پکائی، لیکن ہر ایک کی قیمت الگ لگے گی، کوالٹی کے اعتبار سے، اس کی جناب علی پریپریشن کے اعتبار سے، اس کی خوشبو کے اعتبار سے، اس کی تازگی کے اعتبار سے، جو چاول استعمال کیے گئے، جو مسالے استعمال کیے گئے، جس انداز سے اس کو پکایا گیا، جتنا وقت دیا گیا، جتنا اس پر محنت کی گئی، سب ڈیفرینٹ ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. دنیا میں جتنی پروڈکٹ ہے سب کی قیمت ایک نہیں ہوتی، حالانکہ بظاہر ایک ہی ٹیگ کے ساتھ بک رہی ہوتی ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں وہ عبادتیں کیسے قبول ہونی ہے، کیسے جانی ہے پروردگار اس کے اوپر کیا ٹیگ کرنا ہے، کتنی قیمت لگنی ہے، وہ پروردگار جانتا ہے. میرا اور آپ کا سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے، پروردگار کا سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے. نظام عدل کے اندر آخر میں ہم کو بہرحال یہی سمجھنا ہے کہ نظام عدل پروردگار کیا ہے. لہٰذا اب میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل دے کے سمجھاؤں تاکہ عدل کے اس ٹاپک کو ہم جو ہے وہ اس حد تک اگر کنکلوڈ کریں کہ بعض اوقات ہمیں دنیا کے اندر نظر آتا ہے جناب علی کہ جو ہے وہ عدل نہیں ہے. ایک ہی خاندان میں مثلا فرض کریں 5 بھائی ہیں، 6 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، ایک کو پروردگار نے اتنا نوازا دوسرا بالکل کم، ایک انتہائی عقل مند ہے دوسرا مثال کے طور پر جو ہے وہ عقل مند نہیں ہے، ایک کو خدا نے بہت دولت دی دوسرے کو کم دولت دی. اور اسی طرح آپ ایک خاندان سے نکل کر ایک فرد سے نکل کر ایک فیملی سے نکل کر آپ ایک خاندان میں جائیں، خاندان سے نکل قبیلے میں جائیں، قبیلے سے نکل کر شہر میں جائیں، ملک میں جائیں، سسٹم کی طرف جو ہے آپ دیکھیں گے بالکل الگ ہی الگ ہے، پتہ نہیں کون کس طرح سے کیا کر رہا ہے. ممکن ہے ہماری نگاہوں میں عدالت کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہو، پروردگار کی نگاہوں میں ڈیفرنٹ ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس نے اپنے سسٹم کو بہت سارے مقامات پر بہت کلیئرلی ہمارے لیے ڈیفائن کیا ہے کہ بھائی دیکھو ہر ایک کی ذمہ داری میں جانتا ہوں کہ کتنی ہے. میں اس کو اگین ایک ایگزامپل دے کے سمجھاؤں تاکہ بات سمجھیں. پروردگار کہتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر اگر ایک انسان کو میں نے صلاحیت ہی دی ہے 10 کلو وزن اٹھانے کی، تو اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ 10 کلو کے حساب سے ہوگا، اور جس کو 100 کلو اٹھانے کی جو ہے وہ صلاحیت دی ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ اس کے حساب سے ہوگا. اگر 10 کلو والے نے 9 کلو اٹھا لیے تو پروردگار کے سسٹم میں اس کے 90% مارکس بن جائیں گے، اور 100 کلو والے نے 50 اٹھائے تو اگر آپ دیکھیں تو یار ایک آدمی جس نے 9 کلو اٹھایا، ایک آدمی جس نے 50 کلو اٹھائے، تو ہم 50 کلو والے کو بہت زیادہ نمبر دے دیں گے. پروردگار کہے گا نہیں 100 میں سے 50 اٹھائے تیرے 50% مارکس ہیں. اس 9 کلو والے کے 90% ہو گئے، اس 50 کلو والے کے جو ہے وہ 50% ہو گئے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جس نے 50 کلو اٹھایا اس کو فرض کریں زیادہ ملنے چاہیے تھا، اس نے تو 9 کلو اٹھائے. خدا کہے گا مجھے پتہ ہے کس کو کیا کرنا ہے. یعنی اگر دنیا کے اندر اچھا یہ عدل، نظام عدل کو ماننے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی امید آخر تک باقی رہتی ہے. یعنی انسان دیکھتا ہے کہ ساری زندگی میں نے تکلیفیں گزار دی، کوئی مسئلہ نہیں، یہ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 60 70 80 90 سال میں نے تکلیفیں گزار دی، کوئی بات نہیں، پروردگار کروڑوں سال کا مجھے ریوارڈ دینے والا ہے. اس لیے کہ فیصلہ ان جو ہے وہ یعنی نظام عدالت پروردگار کا فیصلہ 70 80 سال میں نہیں ہونے والا. خدا بعض اوقات ڈھیل دیتا ہے، اور بعض اوقات کیا سسٹم میں ڈھیل ہے، اس لیے کہ امتحان کے موقع پر آپ کو اجازت ہے آپ جو بھی لکھیں. ٹھیک ہے کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو امتحان کے دوران ہی آپ کو سزا دے دی جاتی ہے، اور پروردگار بھی یہ کام کرتا ہے. وہ پھر ایک الگ پوری دنیا ہے کہ میں کن موضوعات کی بات کر رہا ہوں.
انسان صلہ رحم کو چھوڑ دیتا ہے تو عمر کم ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، انسان بد دعا لیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے. بٹ ادر دین دس پروردگار سسٹم کے اندر ظالم کو اجازت دیتا ہے ظلم کرنے کی، مظلوم کو اجازت دیتا ہے ظلم برداشت کرنے کی. ٹھیک ہے، تم جناب علی جو ہے وہ اپنے اعتبار سے اپنی ذمہ داریاں طے کرتے رہو، چلتے رہو، آگے بڑھتے رہو. پھر ہم فائنلی فیصلہ کریں گے کہ کس کو کتنے نمبر ملے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس کا نظام عدل بڑا کلیئر ہے. جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا، جو ذرہ برابر بھی بدی کرے گا اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اب وہ نظام عدل پروردگار، نظام رحمت پروردگار میں کیا کس انداز سے وہ کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے وہ اس کے معاملات ہیں. لیکن بہرحال ایک نظام ہے پروردگار کا جسے نظام جزا و سزا کہتے ہیں، اور قیامت کے میدان میں پروردگار اس نظام جزا و سزا کے تحت انسان کو اس کی نیکیوں کی جزا دے گا اور اس کی برائیوں کی سزا دے گا. یہاں تک آنے کے بعد ہمارے پاس تقریباً 5-6 منٹ بچ جاتے ہیں. میں ایک موضوع کا اسٹارٹ کرتا ہوں انشاءاللہ. نبوت کو ہم پھر جو ہے وہ کل اس کو مکمل کریں گے جس حد تک پاسبل ہوگا. اس لیے کہ نبوت ہے، امامت ہے، قیامت کو ہم بات کرنی ہے. نبوت کیا ہے؟ نبوت اسی نظام عدل کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پروردگار کی، اب میں تھوڑا سنبھل کے الفاظ استعمال کروں کہ پروردگار کی عادلانہ ذمہ داری کو پورا کرنے کا نام ہے نظام نبوت. بڑا مشکل جملہ میں نے بول دیا. یعنی پروردگار کہتا ہے نا عادل ہوں میں، اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس نے مجھے کسی پیرامیٹر پر پاس یا فیل کرنا ہے، کسی کورس پر مجھے پاس یا فیل کرنا ہے تو مجھے کورس تو بتائے کہ کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے خدا نہ بتائے اور پھر کہے بھئی تو نے ایسا کام کیوں کیا. بابو تو بتا دیتا، پھر میں کرتا نہ کرتا، پھر میں گناہ گار تھا. تو یہ نظام بتانے کے لیے جو سسٹم بنے گا اس سسٹم کا ہم نام کچھ بھی رکھیں، ہم اپنے اصول دین میں اس کا نام رکھتے ہیں نظام نبوت. یعنی پروردگار خود گویا یہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ بھائی میں نے اگر سسٹم بنایا ہے اور میں سسٹم کے تحت ہوں. تو نبوت کا سسٹم یوں سمجھ لیجئے کہ توحید اور عدالت کے الزام سے اتنا زیادہ کنیکٹڈ ہے کہ توحید نامکمل اور عدالت ادھوری رہ جائے گی اگر نبوت کا سسٹم نہ ہو. یعنی پروردگار کی یہ ذمہ داری قرار پاتی ہے، وہی ذمہ داری کہ ایسا نہیں کہ ہم خدا کو فورس کریں گے کہ تم پابند ہے، مطلب میں کون ہوتا ہوں. لیکن نظام عدل الہی میں پروردگار عالم پر یہ ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ وہ چونکہ ایک نظام کے تحت ہم کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنا نظام بتائے کہ میرے حساب سے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اس طرح سے ہونا چاہیے، اس طرح سے ہونا چاہیے. اخلاقی نظام بھی پروردگار بتائے گا، عبادتی نظام بھی پروردگار بتائے گا، معاشرتی نظام بھی ہم کو پروردگار بتائے گا. سارے سسٹم کون محرم ہے کون نامحرم ہے. آج کی دنیا آپ دیکھیں کہ اس سسٹم کو بنانے کے لیے دنیا نے جہاں پروردگار کو، خدا کو چھوڑ کر سسٹم بنانے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلی بات اسی جملے پر رک جائیں، سسٹم بنانے کی کوشش کی ہے، ہاں یا نہ؟ یا کی ہے. دنیا میں ہر سسٹم، یعنی حتیٰ چاہے قبائلی سسٹم دیکھ لیں آپ جناب علی، افریقہ کے جنگلوں کا سسٹم دیکھ لیں، وہاں پر بھی سسٹم ہے. صحیح ہے، غلط ہے، اچھا ہے، برا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، سسٹم ہے. سسٹم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی جبلت کے اندر اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ سسٹم ہونا چاہیے. آج دنیا میں پارلیمنٹس بنی ہوئی ہیں، لا بنائے جا رہے ہیں، لا ریسرچ ہو رہی ہے، اس قانون کے تحت زندگی. یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کو اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ قانون، چاہے وہ آزادی کا قانون ہو، میں اس وقت قانون کے صحیح یا غلط ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال انسان سمجھتا ہے نا کہ یہ قانون، یہ قانون، یہ قانون، یہ قانون. ٹریفک کا نظام ہے ایک الگ قانون ہے، چوری ڈکیتی کا ایک الگ نظام ہے، حفاظت میڈیکل سائنس کا ایک الگ نظام ہے. آپ جناب علی دنیا میں جی رہے ہیں، آپ کا مکان، اگلے کا مکان کس قاعدے کے تحت بیچیں گے، خریدیں گے، قبضہ کیسے ہوگا، کون نہیں ہوگا، جوڈیشری لگی ہوئی ہے. تو یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان فطری طور پر پسند کرتا ہے کہ یس ایک سسٹم ہونا چاہیے. جب بات یہاں تک آ گئی کہ ایک سسٹم ہونا چاہیے تو اب اگلا سوال یہ کہ وہ سسٹم کون بنائے؟ وہ جس نے مجھے بنایا ہے یا میں جسے خود ہی نہیں پتا ہے کہ میں کیسے بنا دیا گیا ہوں اور میرے لیے کیا ضروری ہے. تو وہ جو میری ذات سے مجھ سے زیادہ واقف ہے، میری ہر طرح، یعنی آج انسان کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، انسان کی جو تربیت ہے، انسان کی جو نشو و نما ہے، اس کے اتنے ڈائمنشنز ہیں. سائیکالوجی اگر دیکھیں تو ایک الگ انداز سے بات کرتی ہے، دوسرے علوم دیکھیں تو آپ ایک الگ انداز سے بات کرتے ہیں. اخلاقی باتوں کی بات کریں، آپ دیکھیں نا، یعنی دنیا میں مختلف طرح کے سسٹم رائج ہیں، مختلف انسان کی ضروریات ہیں. انسان ایک کام میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، آخر میں کہتا ہے یار یہ میں نے کیا کیا. بعض اوقات انسان پیسہ کمانے میں لگ جاتا ہے، اس سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ساری زندگی گزارنے کے بعد اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ میں ایسا نہیں کرتا، ویسا کرتا تو زیادہ اچھا تھا، لیکن زندگی گزر گئی. بڑے بڑے دانشور آپ کو نظر آتے ہیں جناب علی، اپنے اصولوں کے اندر ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور زندگی گزارنے کے بعد پھر 50 سال 60 سال 70 سال بعد کہتے ہیں کہ یار یہ ہم نے غلط کیا، ایسا نہیں ویسا کرنا چاہیے تھا. اوکے،
مسئلہ یہ ہے کہ ساری تبدیلیاں، یہ سارے قانون کو توڑنا بنانا، اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی پرفیکٹ قانون نہیں بنا سکتا۔ آج تک کسی بھی دنیا کے انسان نے قانون بنانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ جو میں نے کہہ دیا وہ حرف آخر، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ہر قانون بنتا ہے، اس کے بعد اس قانون کے اوپر کوئی نیا قانون آتا ہے، کوئی نئی ریسرچ آتی ہے، کوئی نئی بات آتی ہے۔ صرف پروردگار ہے جس کا قانون ہے کہ جیسا قانون بنا کر دیا ہے قیامت تک وہی قانون چلے گا۔ تو یہ نظام پروردگار ہے، کلی ہے۔ اس کلی نظام کو بنانے کے لیے اسے جن ہستیوں کو بھیجا اور جس سسٹم کو بنایا، اس سسٹم کا نام ہے نبوت۔ اس پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے کہ وہ نظام نبوت کس طرح سے کام کرتا ہے۔ بزن گرامی، گفتگو مکمل ہو رہی، میں ایک جملہ جگر مصائب کا آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ جو ہے ہماری سلسلہ گفتگو مکمل ہو جائے۔ یہ انبیاء جنہیں پروردگار عالم نے بھیجا، یہ ہستیاں جنہیں پروردگار نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، یہ ہستیاں وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ پروردگار کے لیے قربان کر دیا، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لگا دیا، جنہوں نے راہ خدا میں پھر کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ اور اس کے جو نمونے نظر آتے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے، مولا پیغمبر اکرم کے بعد مولا امیر جناب زہرا، ان کے بچوں نے رب العزت کی بارگاہ میں آ کر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے۔ گھر اپنا لٹانے والے نے، سجدے میں جھکا دی پیشانی، سر اپنا کٹانے والے نے۔ اور آپ دیکھیں عزیزان گرامی کہ ان کا جو نظام قربانی تھا وہ اتنا عجیب تھا کہ کبھی انہوں نے پلٹ کے سوچا ہی نہیں۔ ننھے سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پیغمبر مولا حسین علیہ السلام شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ گویا یہ شاعر اشارہ کر رہا ہے کہ دامن جھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پالنے والے اب حسین کے پاس لٹانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، جو تھا تیری راہ میں قربان کر دیا۔ ایک جملہ میرا دل چاہ رہا ہے پڑھنے کا۔ سب کچھ قربان کر دینے کے بعد جب مولا حسین رخصت آخر کو لے آئے، اس عظیم قربانی کے بعد جب رخصت آخر کے خیمے میں آئے، تو اس وقت بڑے عجیب مناظر ہیں جو علماء کرام بیان کرتے ہیں، بعض مقاتل میں، بعض روایات کے اعتبار سے۔ علامہ طالب جوہری مرحوم ایک جملہ پڑھا کرتے تھے کہ تشریف لائے اور آ کر فضہ سے کہا، فضہ جو تبرکات کے صندوق میں کرتا رکھا ہوا لے کر آ جاؤ، لیکن دیکھو زینب کو پتہ نہ چلے۔ فضہ جاتی ہیں اس عصر عاشور کے عالم میں، تبرکات کے صندوق کو کھولتی ہیں، کرتا نکالتی، جناب زینب کی نظر پڑ گئی، فضہ کیا کام ہے، کیا کر رہی ہو؟ چھپانا چاہا، آج تک کبھی کوئی چھپائے نہیں ہے۔ جب چھپانا چاہا جناب زینب تڑپ گئی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جناب زینب نے کہا، فضہ تجھے میری ماں زہرا کے حق کی قسم بتا دے کیا لے کر جا رہی؟ فضہ نے فوراً ابا کے دامن کو ہٹا دیا، بی بی کچھ لے کر نہیں جا رہی، بھائی حسین نے ایک کرتا منگوایا تھا، بس وہی کرتا بھائی حسین کو دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ اتنا سنا بی بی نے کرتے کو دیکھا، رو پڑی، یاد آ گیا یہی تو وہ کرتا جس کو ماں سیتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی زینب جب حسین رخصت آخر کو آئے تو یہ کرتا اسے پہنا دینا۔ فضہ سے کہا، ماں یہ کرتا مجھے دے دو۔ بھائی کے پاس آئی، نزدیک آنے کے بعد ایک ہی جملہ کہا، بس مسائل مکمل، کہ بھیا ذرا میرے نزدیک آنا۔ جناب حسین نزدیک آئے اور نزدیک آنا۔ جب بہت نزدیک آئے تو جناب زینب نے آگے بڑھ کر مولا حسین کے گلوے مبارک کا بوسہ لیا، بھائی کے گلے کا بوسہ لیا۔ تڑپ کر حسین کہتے ہیں، زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ رو کر بہن کہتی ہے، بھیا میں کیا بتاؤں، اماں نے کہا تھا ایک کرتا پہنا دینا، جب حسین رخصت آخر کو آئے گلے کے بوسے لینا۔ بس عزاداران شاید مولا حسین کو بھی وصیت یاد آئی ہو، تڑپ کر کہو، زینب ذرا بازوؤں سے رسی چادر تو ہٹانا، ہم ان بازوؤں کے بوسے لیں جہاں پر ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ یہ بابا کی وصیت تھی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما، ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو نظام تو نے بنایا ہے میرے معبود، ہم اس نظام میں پاس ہونے کے قابل نہیں ہیں، محمد و آل محمد کے صدقے میں، تیری بے کنار رحمت کے صدقے میں معبود تیری بارگاہ میں بہترین اجر و ثواب حاصل کرنے والا ہمارا نام شامل فرما۔ ہمارے ناقص عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت برکت وسعت عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما۔ پالنے والے دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہے، ہر مظلوم کی حمایت فرما، ہر ظالم کو نصف نابود فرما۔
فرزند زہرا حجت آخر کو اذن ظہور عنایت فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔